یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں لاہور فورٹریس اسٹیڈیم میں موسم بہار کی آمد پر جشن بہار کا میلہ لگتا تھا، جس میں ہارس اینڈ کیٹل شو کے ساتھ ساتھ رات کے وقت میں ایک بہت شاندار قسم کا آتش بازی کا مظاہرہ کیا جاتا تھا۔ اسے دیکھنے کے لیے خاص طور پہ سہیوال سے لاہور اپنے انکل کے گھر گیا تھا۔ وہیں پہ یہ دور گھٹنا گھٹی، یہ بہت سب جانتے ہیں۔ مرد ذات جتنا بھی سخت ہو پر خوبصورت عورت پر دل ہار بیٹھتا ہے۔ یہ بھی کہانی کچھ ایسی ہی ہے۔ خیر ہوا یوں کہ فورٹریس اسٹیڈیم کے پاس میرے ایک کزن کا گھر تھا جس کا نام اشفاق تھا۔ ہم لوگوں نے پروگرام بنایا کہ میں اشفاق کے گھر جائیں گے، مگر میرا بھائی اور بھابھی اپنے کسی اور کے دوست کے گھر چلے گئے اور میں چلے آیا اشفاق کے گھر، جہاں سے ہم رات کے وقت آتش بازی کا مظاہرہ دیکھیں گے، اور اس کے بعد اشفاق کے گھر ہی سونا تھا۔ رات سے بھی لوٹے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ رات کو ہم سب کزن تیار ہو کر فورٹریس اسٹیڈیم چلے گئے۔ ہمارے ساتھ اشفاق کی دو سیکسی بہنیں بھی تھیں۔ سب سے بڑی شیلا، جو اس وقت تقریباً 20 سال کی ہوگی، اور اس سے چھوٹی، جسے گڑیا کہتے تھے، جو کہ تقریباً 18 سال کی تھی۔ ہم لوگوں نے وہاں پر بہت انجوائے کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس ساری تفریح کے دوران شیلا کا دھیان میری جانب ہی رہا۔ وہ بار بار میری طرف دیکھ کر عجیب سے انداز میں مسکرا رہی تھی۔ بہرحال ہم ایک دوسرے کو کافی اچھے سے سمجھتے تھے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ بچپن میں ہم ایک ساتھ کافی مستی کیا کرتے تھے۔ اس کی نیلی آنکھیں مجھے شروع ہی سے بہت پسند ہیں۔ اس کا بار بار مجھے دیکھنا میرے دل میں ہلچل پیدا کر رہا تھا۔ رات کو تقریباً 1 بجے کے قریب ہم لوگ گھر واپس آئے تو اتنا تھک چکے تھے کہ 2 بجے تک ہم سونے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ میں کافی دن بعد لاہور آیا تھا تو ہم سب ایک ہی کمرے میں سونے کے لیے لیٹ گئے۔ کچھ باتیں اور کر لیں گے، اور ہم نے رات 3 بجے تک کافی باتیں بھی کی۔ شیلا نے سوالوں پہ سوال کر رہی تھی۔ وہ مجھے اپنے پیار کا احساس کروا دیا۔ اب یہ کنفرم تھا کہ وہ بھی مجھے پیار کرتی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم بچپن میں ملا کرتے تھے تب وہ صرف میرے سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر وقت کے ساتھ سب بدل گیا۔ مجھے پتہ چلا کہ شیلا کالج میں کسی لڑکے سے محبت کرتی ہے۔ یہ جان کر میں نے کہا، دکھاوا تو صحیح، مگر وقت نے سب بھلا دیا۔ اس نے مجھے کافی میسج کیے تھے جن کا میں نے جواب جان بوجھ کر نہیں دیا، اور اس طرح میری اس سے پھر بات نہیں ہوئی۔ مگر اب ہم جوان تھے۔ میری 24 سال عمر اور شیلا 20 سال کی کنواری لڑکی جو حد سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اب کنڈیشن یہ تھی کہ ایک سائڈ پر اشفاق کی چارپائی لگا دی گئی، اور اس کے بعد میری اور میرے ساتھ والی چارپائی پر شیلا نے اپنی چارپائی لگائی، اور اس کے ساتھ گڑیا کی چارپائی تھی۔ ہم لوگ کچھ دیر باتیں کرتے رہے، اور اس دوران میں نے دیکھا کہ شیلا اور گڑیا سونے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اشفاق کو بھی نیند محسوس ہو رہی تھی۔ اس لیے میں نے کہا، اشفاق یار، باقی باتیں صبح کریں گے، ابھی تو مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ اشفاق نے کہا، ہاں یار، مجھے بھی نیند محسوس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، صبح بات کریں گے۔ اور وہ دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گیا۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے، میں شیلا کے خوابوں میں کھونے ہی والا تھا کہ مجھے ایسے لگا جیسے شیلا کی چارپائی ہلی ہے۔ دوسری طرف شیلا، جو کروٹیں بدل کر بیچ میں تھی، اچانک اٹھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو شیلا اٹھ کر لائٹ کا سوئچ آف کرنے جا رہی تھی، اور اس نے لائٹ آف کر دی۔ جب وہ اندھیرے میں واپس اپنی چارپائی پر آئی تو میں نے کہا، شیلا، لائٹ کیوں آف کری؟ اس نے کہا، سب کو پتہ ہے مجھے روشنی میں نیند نہیں آتی، اس لیے میں نے لائٹ بند کر دی ہے۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، اور میں بھی آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ مجھے اپنے جسم پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا جو کہ میرے ہاتھ کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے بھی اپنا ہاتھ آگے کر دیا
برا کے اوپر سے ہی شیلا کی نرم اور گرم چھاتی کو دبانا شروع کر دیا۔ کھیلتے اور ایک دوسرے کو سہلاتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ شیلا اپنی چارپائی سے اٹھ رہی ہے اور دوسرے ہی لمحے وہ دھیرے سے میرے برابر میں آ کر لیٹ گئی، اور آتے ہی اس نے میرے چہرے پر اپنے ہونٹوں سے بوسوں کی پوجا چھاڑ کر دی۔ روکنا میرے لیے بھی ناممکن تھا۔ میں بھی مدہوش ہو کر اس کے گلابی ہونٹوں چوسنے لگا تو اس کا نرم اور گرم جوانی سے بھرا جسم میرے جسم کے ساتھ جڑا ہوا تھا، جو میرے جذبات میں آگ لگا رہا تھا، اور دوسری جانب اس کے رسیلے اور گنداز ہونٹ میرے گالوں اور ہونٹوں کو چوم رہے تھے۔ میں نے شیلا کے کان کے بالکل قریب جا کر کہا، شیلا، کہیں اشفاق اور گڑیا جاگ نہ رہی ہوں؟ شیلا نے بھی اسی طرح دھیرے سے میرے کان میں جواب دیا کہ نہیں، کوئی بات نہیں، اشفاق تو کافی گہری نیند سوتا ہے، اس کو تو اب تک ہوش بھی نہیں ہوگا۔ تم بے فکر ہو جاؤ۔ میں نے کہا، شیلا، کیا یہ سب ٹھیک رہے گا جو ہم کر رہے ہیں؟ شیلا نے کہا، شانی، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو۔ میں کب سے تمہیں اس طرح پیار کرنے اور تم سے پیار کروانے کے لیے بے تاب تھی۔ آج سب کچھ بھول جاؤ اور بس مجھے پیار کرو، ایسے جیسے کوئی اپنی بیوی کو کرتا ہے۔ شیلا یہ بات کہہ دی تو مگر مجھے ڈر لگ رہا تھا، اگر اشفاق جاگ گیا اور اس کو یہ سب پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ جب میں نے شیلا سے یہ بات کہی تو اس نے کہا، چلو پھر چپ کر کے چھت پر چلتے ہیں اور اس بات سے بے فکر ہو جاؤ کہ گھر میں سے کوئی اٹھ جائے گا اور ہم پکڑے جائیں گے۔ یہ کہہ کر شیلا میرے پاس سے اٹھی اور اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور شیلا مجھے پیچھے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے دروازے سے ہٹ گئی۔ میں سمجھ گیا کہ شیلا چھت پر گئی ہے اور میں بھی ہمت کر کے اٹھا اور شیلا کے پیچھے پیچھے چھت پر چلا گیا۔ چھت پر ایک اسٹور روم بنا ہوا تھا۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی میں میں نے دیکھا کہ شیلا اسٹور کے دروازے پر کھڑی ہوئی تھی اور اس نے اپنی قمیض اتاری ہوئی تھی اور وہ اب صرف شلوار اور بلیزر پہنے ہوئی تھی۔ چاند کی رومانی روشنی میں شیلا کا روپ بہت بھلا لگ رہا تھا۔ چاند کی ہلکی ہلکی چاندنی میں اس کا گورا جسم میرے اندر آگ سی لگ رہا تھا۔ اس کے ناک کے رگیں چاند کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ اس کی خوبصورت نیلی آنکھیں، گلابی گال، یہ مناظر اتنا دلکش تھا کہ مجھے خود ہی ہوش نہیں تھا۔ میرا پہلا پیار بھی یہی تھا اور میری چاہت بھی یہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کے پاس کیا تو اس نے مجھے اپنی طرف کھینچ کر میرے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔